یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیا گیا تمہارے اوپر الصیام و روزہ، روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے تھے علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات، چند گنتی کے دن، فمن کان منکم مریضا، پس جو آدمی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کی گنتی ہے دوسرے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جن کو طاقت ہے، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے جو ہے روزہ ہے، بدلہ ہے، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے فدیہ ہے، بدلہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ یہ تین معنی اس میں آ جاتے ہیں، منقول ہیں۔ فمن تطوع خیرا، بس جو خوشی سے نیکی کا کام کرے، فهو خیر لہ، وہ ان کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یہاں پر اللہ جل شان ذات عالی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ پہلے امتوں پر روزے کس طرح فرض تھے؟ ہر مہینے کے 3 دن تھے، مہینے میں 3 دن، تو مہینے میں 3 دن آپ کریں تو 12 3 36 بنتے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن 12 3 36 بنتے ہیں، ایام 20 کے 13 14 15 تو 36 دن بنتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے رمضان مبارک کو، تو 30 دن ہے، اس کے ساتھ جب آدمی 6 روزے اور رکھ لیتا ہے تو 36 دن کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا پورے مہینے کا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے بھی 6 روزے اس کے تابع کر دیے، کان کصیام الدہر، تو یہ ایسا ہے جیسے وہ پورے سال اس نے روزے رکھے، تو ہر دفعہ وہ رمضان مبارک کے ساتھ 6 روزے اور ملاتا ہے، یہ 36 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو تعداد میں اس اعتبار سے موافقت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے امتوں پر ایک رمضان مبارک کا ایک مہینہ نہیں تھا، ہر مہینے میں 3 دن تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہوا، بیمار ہوا، او علی سفر، یا سفر میں ہوا، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کی گنتی ہے دوسرے دنوں میں، جب وہ ٹھیک ہو جائے، مریض ٹھیک ہو جائے اور سفر والا جو ہے مقیم ہو جائے۔ اب توجہ کریں، فرماتے ہیں کہ بیماری سے کیا مراد ہے؟ اگر آدمی روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے، روزہ رکھنے سے اگر اس کی بیماری بڑھ جاتی ہو تو اس کے لیے افطار کا، یعنی شریعت نے افطار کا دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ افطار کرے۔ اسی طرح ایک آدمی سفر میں ہے، اب سفر کتنا مراد ہے؟ ابن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اور اسی طرح امام سفیان ثوری فرماتے ہیں
کہ 3 دن کا سفر ہو اس میں افطار کرے۔ 3 دن کا سفر سے کیا مراد ہے؟ 48 میل 78 کلومیٹر۔ اگر اتنے سفر کا اس نے ارادہ کیا ہے اور وہ سفر کی حالت میں روزہ اس کے اوپر آ جائے تو وہ کیا کرے؟ افطار کرے۔ ایک آدمی اگر دائمی سفر میں ہو تو اس پر روزے فرض ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دائمی سفر میں ہے۔ دائمی سفر سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی مثلا 3 دن کے مسافت کے برابر دور جائے، اگر راستے میں ہے تو وہ سفر میں ہے، اس وقت تو روزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں جائے، مقام منزل پہ پہنچے، 3 دن کے مسافت کے برابر اس کی سفر ہو، تو وہاں پہ وہ 15 دن سے کم کیا کرے؟ ارادہ کرے وہاں پہ ٹھہرنے کا، تو یہ دائمی سفر ہے۔ 10 دن ایک جگہ پہ، 10 دن یعنی مطلب یہ کہ ایک آدمی دائمی سفر میں چل رہا ہو تو جب وہ سفر سے مقام مقیم ہو جائے پھر اس کے اوپر روزے فرض ہیں۔ اب یہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر آپ کو اس کے علاوہ دن ملے تو پھر جو ہے ان دنوں میں روزہ رکھیں، وہ فرض روزے پہ رکھ لیں اور وہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی سفر میں ہے، مریض ہے، شیخ فانی مریض ہے، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا، وہ روزوں کا فدیہ دے گا۔ روزوں کا فدیہ نصف سا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، نصف سا جو ہے گندم ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا فطرانے کے برابر، جتنا فطرانہ دیتے ہیں اس کے برابر ایک روزے کا جو ہے یعنی فدیہ ہے۔ مسکین کا کھانا کھلانا صبح و شام ہے، ایک وقت کا نہیں، صبح و شام، اس کا جو ہے اعتبار فطرانے سے کیا گیا ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ یعنی وہ فدیہ دے۔ فمن تطوع خیرا، بس جو خوشی سے نیک کام کرے، خوشی سے نیک کام کرے، کیا مطلب؟ روزے رکھے، زیادہ روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، وہ خیر اللہ، اس کی زیادہ بہتر ہے۔ خوشی سے نیک کام کرے، فدیہ جو دے وہ زیادہ ادا کرے، جتنا اس کے اوپر بنتا ہے اس سے زیادہ ادا کرے، وہ خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتوقون میں ضمیر منصوب فدیہ کی طرف راجع ہے، جو بعد میں مذکور ہے۔ جو آدمی فدیے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے، اس پر فطرانہ واجب ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ صدقۃ الفطر کے اعتبار کے متعلق ہے کہ جو آدمی یعنی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر جس پر یعنی واجب ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ تو یہ بھی اس سے مراد ہے کہ اس سے صدقہ فطر مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں هذا الحکم ایضا يتعلق بایام البیض ولا تعلق له برمضان، یہ جو شروع کے دن ہے یعنی شروع میں یعنی ایام بیس کے روزے رکھے جاتے تھے، 13، 14، 15، جب تک رمضان مبارک کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور مسلمان عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے، پھر جو ہے یعنی باقی روزے نفل ہو گئے، یعنی جو 13، 14، 15، اور اسی طرح جو ہے یعنی 10 محرم کا روزہ، یہ روزے نفل ہو گئے اور رمضان مبارک کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہو گیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان مبارک کا روزہ یعنی زمانہ پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو پھر جو ہے اس سے رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے اور اختیار بھی ختم ہو گیا۔ پہلے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ایک آدمی فدیہ دے سکتا ہے تو وہ روزے نہ رکھے، فدیہ دے دے، جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ روزے رکھے، لیکن جو فدیہ دے سکتے اس کو اختیار ہے کہ وہ فدیہ دے یا روزے رکھے۔ لیکن اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
جو رمضان المبارک پائے اپنی زندگی میں صحت میں تو فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھے. فلیصم یعنی پھر جو ہے اختیار ختم ہو گیا، جو فدیے کا اختیار تھا وہ ختم ہو گیا اس وجہ سے. تو یہ رمضان المبارک کے روزے اللہ جل شانہ ذات عالی نے پھر فرض کر دیے ہیں. اب یہ 3 معنی یہاں پر نقل ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ایک معنی یہ کہ جو تکلیف کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں روزے کا، فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کا کیا کرے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا، وہ فدیہ ادا کرے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو فدیے کی طاقت رکھے وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا، یہ بھی معنی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ مسکین کا فدیہ، ایک مسکین کا کھانا کھلانا، 2 وقت کو ایک مسکین کا کھانا کھلائے اور یہ جو ہے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اور روزے جو ہے یعنی اس کے بدلے میں یہ رکھ جائے گا. اب فدیہ کب ہے؟ فدیہ تب ہے جب آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم فدیہ دے دیں گے بات ختم. نہیں، رمضان المبارک میں ہم سفر میں ہیں مثلا، یا ہم مریض ہیں تو بعد میں ہم ٹھیک ہو گئے تو وہ آدمی روزے ضرور رکھے. یہ نہیں کہ میں نے فدیہ دے دیا اب روزے معاف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جو آدمی اس کو اپنی زندگی میں ایسا موقع ملے صحت کی حالت میں کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکے تو اس کو روزے کی، اگر رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکا، اس وقت بیمار تھا تو بعد میں ضرور رکھ لے. اگرچہ اس نے فدیہ کیوں ادا نہ کیا ہو، کیونکہ اس کے لیے پھر فدیے سے روزے معاف نہیں ہو جائیں گے. اسی طرح آدمی مقیم ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن اس کو صحت کی حالت میں، مقیم کی حالت میں، اقامت کی حالت میں اس کو مل گئے تو وہ ضرور روزہ رکھے، وہ فدیے سے اس کے روزے معاف نہیں ہو جائیں گے. امین. الحمدللہ رب العالمین.